یہ BBC اردو سروس ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد جمعے کی شب قوم اور دولت مشترکہ سے اپنا پہلا خطاب کیا ہے۔ ملکہ برطانیہ 96 سال کی عمر میں جمعرات کے روز اسکاٹ لینڈ میں وفات پا گئی تھیں۔ بادشاہ چارلس سوم کا اپنے خطاب میں کہنا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم نے قوم اور دولت مشترکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ سے گہرے دکھ کے جذبات کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اپنی زندگی میں ملکہ برطانیہ میری پیاری والدہ میرے اور میرے خاندان کے لیے ایک مثال تھیں، اور ہم کسی بھی خاندان کی طرح ان کی محبت، الفت، ہدایت، عقل و دانش اور ایک مثال بننے پر ان کے مقروض ہیں۔ ملکہ الزبتھ نے اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزاری۔ انہوں نے اپنی تقدیر سے کیا وعدہ پورا کیا، اور اب ان کی وفات پر گہرا سوگ پایا جاتا ہے۔ آج میں بھی ان کی طرح زندگی بھر خدمت جاری رکھنے کے عہد کو آپ سب کے سامنے دہراتا ہوں۔ وہ ذاتی غم جو میرا تمام خاندان محسوس کر رہا ہے، برطانیہ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں۔ ان تمام ممالک میں جہاں ملکہ برطانیہ مملکت کی سربراہ تھیں، دولت مشترکہ میں اور پوری دنیا میں جہاں میری والدہ نے بطور ملکہ بہت سارے قوموں کے افراد کی خدمت کی، ان کے 70 سال سے زائد عرصے کی خدمات کے لیے انتہائی اظہار تشکر پایا جاتا ہے۔ سن 1947 میں اپنی 21ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے کیپ ٹاؤن سے دولت مشترکہ سے ایک خطاب میں اپنی زندگی چاہے لمبی ہو یا تھوڑی عوام کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا۔ یہ عہد ایک وعدے سے بڑھ کر تھا، یہ ان کی ایک عظیم ذاتی وابستگی تھی جس نے ان کی تمام زندگی کو بیان کیا۔ یہ عہد ایک وعدے سے بڑھ کر تھا، یہ ان کی عظیم ذاتی وابستگی تھی جس نے ان کی تمام زندگی کو بیان کیا۔ انہوں نے فرض کی خاطر کئی قربانیاں دیں۔ تبدیلی و ترقی کے دور میں، خوشی و جشن کے وقتوں میں اور غمی و نقصان کے وقتوں میں بطور حکمران ان کی لگن اور عقیدت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ان کی خدمت کی زندگی میں ہم نے لازوال محبت کے ساتھ ترقی کو کھلے دل سے قبول کرنے کی وہ عظیم روایت دیکھی جو ہمیں ایک عظیم قوم بناتی ہے۔ محبت، عزت اور تعریف ان کے دور حکمرانی کا خاصہ بن گئی تھی، اور میرے خاندان کا ہر فرد اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی شخصیت میں یہ تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ گرم جوشی، لطیف حس مزاح اور لوگوں میں ہمیشہ بہترین دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ میں اپنی والدہ کی یادوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں ان کی خدمت میں گزاری زندگی کی تعظیم کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی وفات نے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو غمزدہ کر دیا ہے، اور میں اس ناقابل تلافی نقصان کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ جب ملکہ نے تخت سنبھالا تھا تو اس وقت برطانیہ اور دنیا دوسری عالمی جنگ کی تباہی اور نجکاری کے اثرات سے سنبھل رہی تھی، اور اس وقت پہلے دور کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ گزشتہ 70 برسوں کے دوران ہم نے اپنے معاشرے کو بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں سے ایک بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریاست کے ادارے تبدیل ہو گئے ہیں، مگر تبدیلی اور مشکلات کے اس تمام عرصے کے دوران ہماری قوم اور وسیع شاہی خاندان، جن کی صلاحیتوں، روایات اور کامیابیوں پر مجھے بے حد فخر ہے، خوشحال ہوئے اور پروان چڑھے ہیں۔ ہماری اقدار برقرار ہیں، اور انہیں ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ بادشاہت کا کردار اور فرائض بھی باقی رہتے ہیں، جیسا کہ بادشاہت کا چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ خاص تعلق اور ذمہ داری ہے۔ وہ چرچ جس پر میرا اپنا ایمان بہت گہرا اور مضبوط ہے، اس عقیدے میں اور جو اقدار اس سے متاثر ہوتی ہیں، میری پرورش ہی دوسروں کے لیے فرض کے احساس کو فروغ دینے اور ہماری منفرد تاریخ کی قیمتی روایات، آزادیوں اور ذمہ داریوں اور ہمارے پارلیمانی نظام حکومت کا احترام کرنے کے احساس کے ساتھ ہوئی ہے۔ جیسا کہ ملکہ نے خود یہ سب غیر متزلزل عقیدت کے ساتھ کیا تھا، اب میں بھی یہ عزم کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے جتنا بھی وقت عطا کیا ہے، میں باقی زندگی آئینی اصولوں کی بالادستی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور آپ برطانیہ میں کہیں بھی رہتے ہوں یا دنیا کی کسی اور بادشاہت یا خطے میں ہوں، آپ کا کوئی بھی پس منظر یا عقیدہ ہو، میں آپ کی وفاداری، احترام اور محبت سے خدمت کروں گا، جیسا کہ میں نے زندگی بھر کیا ہے۔ جب میں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالوں گا تو یقیناً میری زندگی بدل جائے گی۔ میرے لیے اب یہ ممکن نہیں رہے گا کہ میں اپنا زیادہ تر وقت اور توانائیاں ان خیراتی اداروں اور مسائل کو دے سکوں جن کا میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اہم کام اب دیگر بھروسے مند ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ یہ وقت میرے خاندان میں بھی تبدیلی کا ہے۔ میں اپنی عزیز اہلیہ کمیلا کی محبت بھری مدد پر انحصار کرتا ہوں۔ 17 برس قبل ہماری شادی کے بعد سے ان کی وفاداری سے عوامی خدمت کے اعتراف میں وہ میری کوئین کنسورٹ بن گئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے نئے عہدے کی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے اور مکمل لگن سے نبھائیں گی۔ میرے جانشین کے طور پر ولیم نے اب اسکاٹش شاہی اعزازات سنبھالے ہیں جو میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ وہ ڈیوک آف کارنوال کے طور پر میرے وارث ہیں اور ڈچی آف کارنوال کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جو میں نے 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے نبھائی ہیں۔ آج مجھے انہیں پرنس آف ویلز تیویسو کیمری مقرر کرنے پر فخر ہے، جس عہدے اور فرض کو میں نے اپنی زندگی میں اعزاز سے نبھایا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ کیتھرین کی معاونت ساتھ ہوتے ہوئے ہمارے ویلز کے نئے شہزادے اور شہزادی ہمارے قومی امور کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنا جاری رکھیں گے اور پسماندہ افراد کو مرکزی دھارے تک لانے میں مدد کریں گے جہاں انہیں مدد فراہم کی جا سکتی ہو۔ میں ہیری اور میگن کے لیے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بیرون ملک اپنی زندگیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ ایک ہفتے سے کچھ زیادہ عرصے میں ہم ایک قوم کے طور پر، ایک دولت مشترکہ اور واقعی ایک عالمی برادری کے طور پر میری پیاری والدہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ آئیں ہم اپنے اس غم میں ان کو روشن مثال بنا کر یاد کریں، رہنمائی حاصل کریں اور اس سے ہمت پکڑیں۔ اپنے تمام خاندان کی طرف سے میں آپ کی تعزیت اور ساتھ کے لیے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے تعزیتی پیغامات اور جذبات میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں جن کا میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ اور میری پیاری والدہ کے نام، جب آپ میرے پیارے والد سے ملنے کا آخری سفر طے کر رہی ہیں، اس وقت میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، شکریہ۔ ہمارے خاندان اور ان قوموں کے خاندان سے محبت اور عقیدت کے لیے آپ کا شکریہ جن کی آپ نے ذمہ داری سے خدمت کی۔ دعا ہے کہ فرشتے دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کے آخری سفر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ برطانوی تاریخ میں تخت کے سب سے طویل عرصے تک وارث رہنے والے چارلس سوم اب بادشاہ ہیں۔ 70 سال تک بطور وارث جاری رہنے والی تربیت نے انہیں تخت پر بیٹھنے کے لیے اب تک کی سب سے بہترین تیاری کا حامل اور سب سے بڑی عمر 73 سال کا بادشاہ بنایا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کے شاندار اور عہد ساز دور حکمرانی کے بعد عوام کس طرح کے بادشاہ کی توقع کر سکتے ہیں، اور مسائل پر بات کرنے والے شہزادے اب بادشاہ کی غیر جانبداری کو کیسے اپنائیں گے؟ بادشاہ کے طور پر چارلز کے پاس اب اپنا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا، یا عوامی سطح پر وہ کسی معاملے پر اپنی رائے کھل کر نہیں دے سکیں گے۔ بادشاہ ہونا ذات سے بڑھ کر ہے۔ پروفیسر بارڈگن اور کا کہنا ہے کہ شاہ چارلز جس ملک پر حکومت کریں گے وہ اپنی والدہ سے وراثت میں ملنے والے ملک سے کہیں زیادہ متنوع ہے، اور نئے بادشاہ ایک کثیر الثقافتی اور کئی مذاہب والے برطانیہ کے حکمراں ہوں گے۔ لیکن سر لارڈ ڈافمن، جنہوں نے چارلز کے ساتھ ان کے پرنس ٹرسٹ کے خیراتی ادارے میں کئی سالوں تک کام کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ بادشاہ چارلز کے دور حکومت میں موسمیاتی تبدیلی اور نامیاتی کاشتکاری جیسے مسائل میں ان کی شرکت مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ ان کی اہلیہ کمیلا، جو اب کوئن کنسورٹ ہیں، انہوں نے ان کی شخصیت کو کچھ اس طرح بیان کیا: کافی بے صبرے، وہ چاہتے ہیں کہ گزرے دن کا کام ہو جائے، وہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ کمیلا نے چارلز کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ عوامی سطح پر ان کی جو سنجیدہ شخصیت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ان کی شخصیت کا ایک زیادہ چنچل پہلو بھی ہے۔ کمیلا کا کہنا تھا کہ وہ انہیں ایک بہت سنجیدہ شخص کے طور پر دیکھتی ہیں، جو وہ ہیں بھی، لیکن میں چاہوں گی کہ لوگ ان کی شخصیت کے ہلکے پہلو کو بھی دیکھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں ہیری پوٹر پڑھ کر سناتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں۔ چارلز جب عوامی سطح پر ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ ایک آسان اور قابل رسائی شخصیت بن جاتے ہیں، اپنے سامعین کو چند خود پسندانہ لطیفوں کے ساتھ خوش کرتے ہیں۔ شاید یہ سب کچھ بادشاہ بن کر تبدیل ہو جائے گا، لیکن پرنس آف ویلز کے طور پر انہوں نے ایک ملنسار دادا جی کے انداز کی شخصیت بنا رکھی ہے جس میں کوئی سختی نظر نہیں آتی۔ ملکہ الزبتھ دوم شاہی تخت کو 70 سال مسلسل سنبھالے رہنے کی وجہ سے برطانوی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی تھیں۔ برطانیہ میں ان کی تصویر، پروفائل اور شاہی مہریں خطوط پر شاہی اعزازات سے لے کر سیریل ڈبوں پر نظر آتی تھی۔ تو اب کیا فرق ہوگا؟ برطانیہ میں زیر گردش تمام 29 ارب سکوں پر ملکہ کا چہرہ کندہ ہے۔ تازہ ترین ڈیزائن سن 2015 کا ہے جب وہ 88 سال کی تھیں۔ یہ سکوں کا 5واں پورٹریٹ تھا جو ان کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ سن 1967 کے بعد سے رائل میل کی طرف سے جاری کردہ تمام ڈاک ٹکٹوں میں ملکہ الزبتھ دوم کے چہرے کے ایک جانب کا عکس نمایاں طور پر ابھرا ہوا ملتا ہے۔ رائل میل اب ملکہ الزبتھ دوم کے ڈاک ٹکٹوں کی تیاری بند کر دے گا، حالانکہ وہ اب بھی خطوط اور پارسل پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور نئے ٹکٹ نئے بادشاہ کی تصویر کے ساتھ بنانے کا عمل شروع کر دے گا۔ رائل ملٹ نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ وہ شاہ چارلز سوم کے چہرے والے سکے کیسے اور کب جاری کرے گا، لیکن امکان ہے کہ ملکہ کے سکے کئی سالوں تک گردش میں رہیں گے اور ان کو تبدیل کرنے کا عمل بتدریج ہوگا۔ سن 1971 میں تمام برطانوی سکوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے سے پہلے سکوں پر متعدد بادشاہوں کے چہروں کا نظر آنا معمول تھا۔ اس وقت تقریباً بینک آف انگلینڈ کے جاری کردہ 4.5 ارب کرنسی نوٹ زیر گردش ہیں، جن کی مالیت تقریباً 80 ارب پاؤنڈ بنتی ہے، اور سکوں کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ ملکہ الزبتھ دوسرا الزبتھ دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
یہ BBC